کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ کہتا ہے نا کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ، درود شریف ذرا طاقت سے، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ کہتا ہے جہاں میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک لگ گیا، اب ایسی جگہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ عرش معلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ قرآن نے کہا نا طٰہٰ یاسین مدثر، کہندہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے، وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ رمضان المبارک کا 2024 کا آج آخری جمعہ ہے۔ دل میں خیال آیا کہ داستان اسلام پہ گفتگو کی جائے کہ وہ کیا خاصیت تھی کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، 23 سال میں اتنا بڑا دین قائم کیا۔ 23 سال کی صرف چھوٹی سی زندگی میں 40 سال کی زندگی جب ہوئی نبی علیہ السلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہارے لیے پیغام محبت اسلام کی شکل میں لایا ہوں۔ تو پھر کتنے سال؟ 63 سال کی عمر میں پیارے محمد علیہ السلام اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے۔ 23 سال میں دین کہاں ہے؟ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک اذان جاتی ہے، صبح کو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے اذان شروع ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا میں کوئی ایسا رنگ، دنیا کی کوئی ایسی نسل، دنیا میں کوئی ایسا ملک، دنیا میں ایسی کوئی زبان، کوئی ایسی ہوا باقی نہیں جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ انقلاب کوئی اور برپا نہیں کر سکا آج تک کائنات میں۔ لوگ بہترین عمارتیں لا سکتے ہیں، بڑی حکومتیں دکھا سکتے ہیں، لیکن جو انقلاب محمد الرسول اللہ نے برپا کیا پوری کائنات کے اندر کہ دنیا کے ہر خطے میں آج ان کے نام کی اذان دی جا رہی ہے، مؤذن بار بار اعلان کرتا ہے مسلمانوں کو، یہ بتاتا ہے جب کہ سب سے بڑا اللہ ہے، جب یہ بتاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بڑے فخر کے ساتھ مؤذن روزانہ اس بات کو دہراتا ہے کہ دنیا کے انسانوں
یہ جو انقلاب برپا ہوا ہے اس کے قائد اور اس کے بانی محمد الرسول اللہ ہے۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں 1450 سال پہلے کیا کیا کہ آج ہم جیسے ناکارہ لوگ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی، جن کا کوئی نام نہیں تھا، پہچان نہیں تھی پوری دنیا میں، وہ بھی آج لوگ کہتے ہیں میاں صاحب، خان صاحب، انصاری صاحب، فلاں صاحب اور فلاں صاحب۔ یہ عزتیں آئی کہاں سے؟ یہ کائنات میں ایک نیا دستور، نیا منشور، ایک بہترین تربیت کا اور بہترین معاشرہ، اور ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو عورتوں کو احترام دیتے ہیں، ایسے لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف موجود ہے، ایسے لوگ جو اپنے لقمے میں سے غریب کو لقمہ کھلاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ظالم کے پنجے میں پنجہ اڑاتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایسے آج 1.5 ارب سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان تک دین پہنچا کیسے؟ وہ کیا وجوہات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا ہے؟ آج رمضان المبارک کے اس جمعے میں ان دنوں کو ہم یاد کرتے ہیں جب دنیا ایسی نہیں تھی، جیسی اب ہے دنیا تب ایسی نہیں تھی۔ کیسی تھی اس وقت دنیا؟ آئیں پیچھے چلیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوتی ہے اس سے پہلے کا جو عرصہ گزرا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کے پیارے محمد علیہ السلام کی آمد کے درمیان کا جو عرصہ ہے کئی 100 سال کا، کیا ہوا اس میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنا دین لوگوں تک پہنچایا۔ ان حضرات کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ جو دنیا کا اتہاس ہے یہ صرف اسلام کا اتہاس نہیں ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام جب آئے دنیا میں تو حالت کیا تھی دنیا کی آپ کو پتہ ہے؟ مکہ المکرمہ میں جہاں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، یہ واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، آپ کوئی کام کرتے ہیں نا، کوئی مستری کوئی مکان بناتا ہے نا، کوئی مزدور کسی کھیت میں کام کرتا ہے نا، تو جب وہ لہلہاتے ہوئے باغات دکھاتا ہے نا تو مالک کو بتاتا ہے کہ جب میں یہاں آیا تو جنگل تھا، جب میں یہاں آیا پہاڑ تھے، جب میں یہاں آیا پانی نہیں تھا، جب میں یہاں آیا جہاں جنگلی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں، یہ تو ساری میری محنت ہے جو آج تم یہاں خوبصورت پھول اور پھل دیکھتے ہو۔ اس لیے آج پہلے آپ کو اس جنگل کو دکھائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں بنا ہوا تھا، تب یہ بات سامنے آئے گی کہ محمد رسول اللہ نے کیا انقلاب برپا کیا۔ مکہ المکرمہ ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، فوراً باپ چھین لیتا ہے ماں سے بچے کو، بھائی کیوں چھین رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کہ نہیں کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا، ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تو بیٹی کو لے جا کے ریت میں دبا کے آتے ہیں، زندہ بچوں کو۔ مکہ مکرمہ سے اور 400-500 میل آگے جائیے، ایک شہر ہے یشرب، وہاں کا جو چودھری ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے، اس نے ایک گندا قانون بنایا کہ شادی کسی کے گھر میں بھی ہوگی، دلہن پہلے محل میں آ کر 1 مہینہ 15 دن ہمارے پاس رہے گی، اور جب ہمارا دل بھر جائے گا تب ہم آپ کو آپ کی دلہن واپس کریں گے۔
لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو قتل کر دیں گے. وہاں سے چند کلومیٹر، چند 100 کلومیٹر آگے چلے جائیے، کیسر و کسرا ہے. اس یشرب کو آج آپ مدینۃ النبی کے نام سے جانتے ہیں. وہاں سے چند 100 کلومیٹر آگے چلے جائیے، کیسر و کسرا کون؟ یہ ایران اور عراق. وہاں آگ کی عبادت کرنے والے بادشاہ کا راج ہے، اور اس کا حکم ہے غریب لوگوں کو کہ تم جنگل میں رہو، اچھے پھل اگاؤ، کھیتیاں تیار کرو، اور جب سارا سامان تیار ہو جائے وہ لا کے ہمارے خزانے میں جمع کر دو. تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ہمارے شہر میں آؤ. جس طرح ہم رہتے ہیں ویسے رہو، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے کھاؤ، جیسی عبادت گاہ میں ہم جاتے ہیں تم جاؤ. اگر کوئی غلطی سے آ جاتا ہے ان کے شہر میں، تو اس کی گردن اتار کر لٹکا دی جاتی ہے، تاکہ جتنے باقی غریب ہیں ان کو یہ پتہ رہے کہ یہ شہر جو بنایا گیا، یہ محل جو بنایا گیا، یہ تو صرف امیر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، بادشاہوں کے لیے بنایا گیا، یہ غریب کا کوئی حق نہیں ہے. مکہ کی یہ مسجد جس کو بیت اللہ کہتے ہو، جس میں آج طواف ہو رہا ہے، مکہ کے بڑے بڑے چودھری، اس دور کے سردار، جن میں ابو جہل سر فہرست ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس گھر میں جا کے، لیکن اگر کوئی ان کا نوکر، اگر کوئی مکے کا غلام، اگر کوئی مکے کا کالا، اگر کوئی مکے کا غریب، اگر کوئی مکے کا مظلوم بیت اللہ کی چوکھٹ میں اپنا پیر بھی رکھتا ہے تو اس کی گردن اتار دی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری برادری اچھی نہیں ہے، تم اس عبادت گاہ میں نہیں آ سکتے، یہاں صرف امیر لوگ آ کر عبادت کر سکتے ہیں. سنیں کیا تھا رسول اللہ سے پہلے. یہ میں آپ کو قرآن حدیث کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، یہ دنیا کا اتہاس ہے، وشو کا اتہاس ہے یہ، کہ محمد الرسول اللہ سے پہلے دنیا کیسی تھی. جتنے مرضی آج لوگ کہتے رہے کہ ہم نے ہیومن رائٹ کمیشن بنا لیے، ہم نے ڈیموکریسی بنا لی، اس کی بنیاد رکھنے والے اگر کوئی ہیں کائنات میں تو صرف ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ. اور آگے چلے جائیے، کیسر و کسرا سے آگے تاشقند، بخارا، کیا ہوتا ہے جی وہاں؟ بادشاہ کے بچوں کی دل کرتا ہے کہ کوئی کھیل کھیلیں، بادشاہ کے بچوں کا دل کرتا ہے کوئی کھیل کھیلیں. تو اس وقت تو دنیا اتنی زیادہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، موبائل گیمیں تو آئی نہیں ہوئی تھی، تو سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ باہر سے لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، قید خانے میں سے قیدیوں کو لے آؤ. کیا کھیل کھیلیں گے؟ قیدیوں کو تیر مار کے دیکھیں گے، کوئی یہ ہم سے پہلے جلدی کون سا قیدی، کون سا شہزادہ کس کے دل میں تیر آر پار کر دے. اور جب یہاں بھی دل نہیں بھرتا تو سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی گردن اتارو ایک جھٹکے میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ تڑپتے کیسے ہیں. بادشاہ کی اولادیں، اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کی اولاد صرف تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی گردنیں اترواتی ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے نا اسلام پوری دنیا میں کیسے پہنچا. سنو دل تھام کے، کیسے اسلام پوری دنیا میں پہنچا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ حالت تھی کہ وہ قتل کر رہے تھے بار بار. جب وہ قتل کرتے تھے شہزادے شہزادیاں خوش ہوتے تھے. اور آگے چلے جائیے، یہ تہذیب، یہ جو آج اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو پوری دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، چائنا فلاں فلاں کی، ہم نے تو بہت ترقی کی ہے.
حالت یہ تھی کہ جس طرح آپ آج بازار میں جانور خریدنے جاتے ہیں نا منڈی میں، ان کی فوجیں، ان کے سپاہی گاؤں پر حملہ کرتے تھے، سارے خاندانوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، پھر بھٹی سلگائی جاتی تھی، ان میں گرم مہر کر کے تمام لوگوں کی گالیں داغی جاتی تھی، پیروں میں بیڑیاں ڈالتے تھے، پھر منڈی کے اندر صبح کو بولی لگتی تھی غلام خرید لو۔ مثال کے طور پر اگر رات کو 20 آدمی ایک خاندان کے گرفتار کر لیے، ان کے چہرے داغ دیے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ان کی بیٹیوں کے پیری بیڑیاں ڈال دی گئیں، ان کے بچوں کے، اور جب وہ منڈی میں بکنے آئے، خریدنے والے کو اگر باپ پسند آیا تو وہ خرید کے لے گیا، کسی کو بیٹی پسند آئی وہ خرید کے لے گیا۔ دنیا کے خاندان اجاڑ دیے ان بادشاہوں نے صرف اس چکر میں کہ اور کوئی کاروبار نہیں ہے، ہم انسانوں کو خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ نئی دنیا جس کو آپ امریکہ کہتے ہو، پڑھو اس کی تاریخ، خود کہتے ہیں وہ انگریز آج واشنگٹن کی سپریم کورٹ میں محمد الرسول اللہ کا نام آج بھی سب سے سنہری حرفوں میں لکھ کر لگایا گیا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی انصاف کر سکتا تھا سب سے بہترین تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو نئی دنیا کہتے ہیں، جس کا نام آپ نے امریکہ رکھا، وہاں جب کھیت میں، اس کے اوپر فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گوگل کے اوپر جا کے، جب کھیت میں کوئی ذمہ دار کے پاس کوئی کام کرتا ہے اس کا مظاہرہ، اور اس کو خود کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جن دنوں میں نئی فصل لگانی ہوتی ہے، اگر ہفتہ گزر جائے، 15 دن گزر جائیں، وہ بار بار اپنے مالک کو بولے، ذمہ دار کو جا کے بولے کہ تھوڑا سا اناج دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میرے بچے بستر پر لگ گئے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، پانی پی پی کے، درختوں کے پتے کھا کھا کے ان کی حالت خراب ہو گئی، اگر تھوڑا سا اناج ہمیں دے دو گے ہمارے بچوں کی جان بچ جائے گی۔ ذمہ دار اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، عدالت میں درخواست لگاتا ہے کہ میرے ذمہ دار نے مجھے کھانا نہیں دیا، میرے بچے مرنے والے ہیں، تو اس دور کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے اور تم غریب ہو، تم انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے، تم کسی امیر آدمی کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے ہو۔ بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اسلام دنیا کا سب سے بڑا دین کیسے بنا؟ سنو کیسے بنا۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ جس بندے کو جو بندہ قتل کرتا ہے تو مرنے والے کا بیٹا اس انتظار میں جوان ہوتا ہے کہ اس کو ماروں گا، اور پھر جب اس کا قتل ہوتا ہے تو اس کی اولاد کہتی ہے کہ اس کو ماریں گے، نسلیں گزر جاتی ہیں، خونی جنگیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا، اسلام نے یہ کر دیا۔ اس اسلام سے آنے سے پہلے تھا کیا؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ خدا کی بات کر رہے تھے، جو عبادت کی بات کر رہے تھے، جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بڑے بڑے حکمرانوں کے چمچے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے حکمران ہم سے ناراض ہو جائیں۔ یہ کائنات میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ سنو پیارے پیغمبر نے کیا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہو گئی، نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا۔ اللہ نے بھیجا تو اسی لیے تھا، پیارے پیغمبر کو بھیجا اسی لیے تھا کہ پوری کائنات میں آپ نے انسانوں کو ان کے رب سے ملوانا ہے، آپ نے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا ہے۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیت اللہ میں عبادت تو پہلے بھی ہوتی تھی، بیت اللہ میں طواف تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
دنیا والوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، دنیا کو، خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ سب کو اکٹھا کیا، اب اس میں آپ بھی سن لو مسلمانوں، تمہارے لیے تربیت کی پہلی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا بھائی؟ سب سے پہلے پیارے محمد علیہ السلام جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تو جتنے لوگ سامنے آئے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ نہیں کہا کہ آؤ ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ راز ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ سب سے پہلے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس شہر کے لوگوں کو کہ اے شہر مکہ کے لوگوں، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب آپ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کسی کو سیدھی راستہ دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مائک کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، بہترین لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جلسہ جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے تربیت کی ہے اپنی قوم کی، اپنی امت کی۔ پہلا سوال ان لوگوں سے کیا جن کو بات سمجھانی ہے، اور پوچھا تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ سونیا تیرے جیسا پیارا تو ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ صرف شکل ہی سونی نہیں، لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں، 40 سال سے آپ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں، ہم نے آپ جیسا ایماندار نہیں دیکھا۔ کسی نے اٹھ کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حیا والا آدمی، آپ جیسا عزت والی شخصیت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ کسی نے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ جیسا ایماندار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا تو ہم نے نوجوان ہی نہیں کوئی دیکھا، آپ جیسا اچھا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پڑوسی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب پتہ یہ لگا کہ اگر لوگوں کو دین کی بات پہنچانی ہے تو باتیں اچھی کرنے سے پہلے آپ کا کردار بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہی کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے، ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پورا مکہ تعریفیں کرنے لگا۔ جب ساری تعریفیں کرنے لگے تو پیارے محمد علیہ السلام نے فرمایا ہاں سنو، میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک خدا کی عبادت۔ ساری دنیا نے کہا خدا ایک ہے، محمد رسول اللہ نے کہا خدا ایک ہے، لیکن ابو جہل دشمن کیوں بن گیا، عتبہ کیوں دشمن بنا، ولید کیوں دشمن بنا؟ کیونکہ پیارے پیغمبر نے یہ بات سمجھائی کہ جس طرح تم رشتوں میں وفاداری لانا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک عورت چاہتی کہ اس کا مرد کسی اور سے تعلق نہ رکھے، ایک بیٹا چاہتا ہے کہ اس کا باپ اسی کو پیار کرے، ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اسی کو کہنا مانے۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کے لوگوں ٹھیک ہے تم بھی کہتے ہو خدا ایک ہے، لیکن جو ایک رسول کا کہنا مان کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اسی کا رب ایک ہوگا۔ خداؤں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، جو نعرہ لگاتے نہیں لبیک یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے ہم سب کی ماں محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ۔ اب پھر دوسرے نمبر پہ کون آئے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، رسول اللہ کے جوانی کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں رہنے والے، کون جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا یا رسول اللہ لبیک، آپ کا تو کردار ایسا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ ہے ہی سچ۔
سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے تو وہاں انہوں نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگا. ابو بکر صدیق خلیفہ تھے اور وہ بہت بڑے جنرل تھے خالد ابن ولید. ان کو واپس بلایا. حضرت عمر فاروق اتنے غصے میں تھے. جب خالد ابن ولید مسجد نبوی میں پہنچے انہی کا تیر نکالا اور جب مارنے لگے تو رک گئے کیونکہ خلیفہ سامنے موجود تھے اور پوچھا تم نے کیوں ایک مسلمان کا قتل کیا, تم نے کیوں اس مسلمان کی گردن ماری؟ حضرت خالد ابن ولید نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی. سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بس اتنا ہی کہا, فرمایا جس کو میں نے مارا نا, جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ زکات دو. کہتے ہیں جانے لگے کہ جب اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی, جب اس نے لفظ تمہارا استعمال کیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ کا دشمن ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اسی عمر فاروق نے گلے سے لگا کے ماتھا چوما. فرمایا اگر اس بات کے اوپر مارا تو بالکل درست مارا ہے, کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والا بھی ہو اور لفظ تمہارا استعمال کر دے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اور ادھر غلاموں میں سے غلام اٹھا جن کا نام لینا آج دنیا اپنے لیے احترام کی بات سمجھتی ہے, جن کا نام لینا ہم جیسے لوگ اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. کون سا غلام؟ جو حبشی ہے, جو کالا ہے, جس کے جسم پر کپڑے پورے نہیں, جس کے پاؤں میں جوتی نہیں, جس کے سر پر پگڑی نہیں, جس کو مکے کے لوگ دھکے مارتے ہیں, جس کو لوگ بری بری باتیں کہتے ہیں. اس غلام نے آ کے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ. وہ غلام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور یہاں پھر رشتہ داروں کی بھی بات کرتا چلو. لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے پوچھو کون کیسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رشتہ دار ایک بادشاہ کے پاس گئے. اس نے پوچھا بتا رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو فرماتے میں نے بڑی کوشش کی کہ برائی کروں, نکلی نہیں کوئی. نبی علیہ السلام نے بھی سوچا تھا کہ یہ سارے رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے, جتنے ہیں سارے ہی بلا لیے اپنے گھر پر, بہترین کھانے بنوائے, اس دور کے لحاظ سے ساری چیزیں سجا دی گئیں اور تمام رشتہ دار جتنے چچا ہیں اور جتنے محلے میں رشتہ دار ہیں سارے کے سارے بلا لیے. اور ان کی بدبختی دیکھو, جب رشتہ داروں کو یہ بتایا کہ میں رب کا رسول ہوں اور دنیا کے لیے پیغام محبت لے کے آیا ہوں, ساروں کو سانپ سونگھ گیا. سانپ سونگھ گیا رشتہ داروں کو. اور جب یہ سارے چپ ہو گئے تو رشتہ داروں کے بالکل پیچھے ایک بیٹا بیٹھا ہے, محمد رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہے, رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے, لیکن اس کی عمر ابھی کم ہے, 14-15 سال صرف عمر کم ہے. وہ بچہ اٹھا, اپنے پاؤں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا, پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور زور سے آواز لگائی, کیا لبیک یا رسول اللہ. وہ جو پیچھے کھڑا ہے سب سے بچہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ ہے. فرمائے کوئی تمہارا ساتھ دے نہ دے, علی تمہارے ساتھ ہے. اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے, کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آ رہا ہے. اب یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو روزہ تو ابھی آیا نہیں تھا, نماز تو بھی فرض نہیں ہوئی تھی, زکوٰۃ نہیں آئی تھی, ابھی تو بہت ساری چیزیں دور تھیں. ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو مانا ہے, آپ کے رب کو مانا ہے یا رسول اللہ, اب بتائیں تو صحیح ہم نے کرنا کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمارا مشن کیا ہے, لوگوں کو کیا بتانا ہے. قربان جاؤ سنو اب دنیا کے لوگوں اور مسلمانوں, دل تھام کے اس کو اپنے دل پر نقش کر لو. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اس وقت دنیا میں دین کو پھیلانے کا پہلا اعلان کیا تھا اور یہ کہا
کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا بلال حبشی کو یہ بتایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا دی کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو ایک رب کو، ایک رسول کو ماننے لگا، اب اس پہ لازم ہے کہ کائنات میں سے چھوا چھوت کا خاتمہ کر دے، اب اس پہ لازم ہے کہ امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، اب اس پہ لازم ہے کہ گورا اور کالا آپس میں فرق نہ کرے۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ وہ کیمیائی بات تھی، لوگ تڑپ رہے تھے۔ رسول اللہ نے عبادت سے ملاوٹ کو ختم کر کے سماجک ویوستھا کے اندر سے ظلم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اعلان ایسا نہیں کیا کہ صرف باتوں میں کیا ہو۔ سیدنا بلال حبشی ہیں، کالے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، بلال حبشی کو مکے کے کفار مارتے ہیں، اور جب ان کو آزاد کروایا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ابو بکر شہزادہ ہے، ابو بکر بادشاہ ہے، ابو بکر نواب ہے، ابو بکر اعلیٰ خاندان کے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا آج سے بلال اور ابو بکر دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب بلال کی کوئی عزت کم نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اب اس مسجد میں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ تیرا رنگ کالا ہے، تیرا کاروبار چھوٹا ہے، تیری نسل ایسی ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کا، رب رسول کا قرآن اعلیٰ درجے میں پڑھتا ہوگا وہ رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، اس کی ذات اور برادری اور رنگ اور نسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تبھی تو دنیا تو تڑپ رہی تھی، دنیا میں تو بدماشی تھی۔ آج بھی اسلام کی مخالفت یورپ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دین محمد کی اتباع کریں گے تو پھر یہ جو ہم نے پروٹوکول کے نام پر دنیا بنائی ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں اونچ نیچ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لوگوں کو برابری کا درجہ مل جائے گا۔ جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے کہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں سارے۔ اب جب یہ پیغام نکلا نا تو لوگ جوک در جوک آئے۔ قرآن تو پڑھو، اذا جاء نصر اللہ، اللہ نے اعلان کر دیا، پیارے محبوب آپ نے جو اعلان کر دیا ہے، اور رسول اللہ نے پریکٹیکل اعلان کیا۔ کیا کیا؟ جس دن مکہ فتح ہوا نا، پیارے محمد علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بیت اللہ میں پہنچے، بیت اللہ کے بیڑے میں، بیت اللہ کے صحن میں، بیت اللہ کی مسجد میں ابو بکر کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں پر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، خالد ابن ولید جیسے مجاہد اعظم موجود ہیں، لیکن سارے شہزادوں کی موجودگی میں وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ حبشی بلال۔ کون بلال؟ غریب بلال۔ فرمایا بلال کو بلاؤ۔ صحابہ سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ آذان دلوانی ہے۔ چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، چند نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج اگر اس حبشی ماں کے بیٹے کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا تو ایک مکے کے جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جو آج شکست کھا گئے، ان کی رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ پیارے پیغمبر کو غصہ آیا، ناراضی کا اظہار فرمایا، فرمایا آج تو یہ بات کہہ دی، دوبارہ مت کہنا۔ جب اللہ رسول کے نام پر مار کھانی ہو تو بلال کا ہے، اور جب مکہ فتح ہو جائے تو کوئی اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ جائے۔ سن لو کان کھول کے کہ آج اگر بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ یہ آپ کو بھی سمجھانا تھا۔ خربوجے نو دیکھ کے کئی باری خربوجہ رنگ پھڑ لیندہ ہے۔ جن کو یہ وہم ہے نا
پٹھان میں، انصاری میں، قریشی میں اچھا رشتہ ملنے کے باوجود دوسرے کو نہیں دیں گے اپنی بیٹی، تو اپنے آپ کو اسلام میں داخل نہ سمجھیں۔ کسی کی چودراہٹ اس دین میں نہیں چل سکتی، کسی کی بدماشی نہیں چلے گی اس دین کے اندر۔ کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو کہ ہاں جی ہماری بدماشی چلے گی مسجد میں، ہم بتائیں گے کون سی برادری کا امام ہوگا، کون سی برادری کے مدرسے ہوں گے، کون سی برادری کی مسجد بنے گی۔ اگر آپ بھی اسلام میں غنڈہ گردی کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانو آپ کا دل آپ کو کہتا ہوگا کہ آپ رب رسول کا کام کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک نیل ہے، بالکل کانٹا لگا ہوا ہے، کوئی مرتبہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اسلام نے تو رگ کاٹی ہے، دنیا سے ظلم کی۔ یہ ظلم ہی تو ہے کہ ایک آدمی آگے کھڑا ہو شہزادہ ہو اور ایک غریب باہر کھڑا ہو۔ انصاف اس کو کہتے ہیں۔ مکہ تو بہت بڑی مسجد ہے اور اس لدھیانہ کی تاریخی جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صبح آخری جمعے کی نماز پڑھنے 12:30 بجے آئے، اب چاہے وہ کھیت کے مزدور ہیں، چاہے ان میں کوئی رکشہ چلانے والا ہے، چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، وہ اس وقت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کروڑ پتی بھی آئے گا، کوئی بڑا افسر بھی آئے گا، کوئی وزیر بھی نماز پڑھنے آ جائے تو مسجد کے باہر لگی ہوئی سڑک کی صفوں پر اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، یہ وہ پریکٹیکل نظام ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام کو طاقت سے شکست دے دیں گے، کوئی طاقت دنیا میں اسلام کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم کو ہرانا ہے تو کوئی راستہ نہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام کے اندر آنے کے بعد اپنا کردار اونچا کرو گے تب تو کسی مسلمان کو ہرا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دین اسلام کے اندر ہے نہیں کہ بھی آگے پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ نظام ہے۔ اس نے دنیا کے دلوں پر مرہم لگائی ہے، انسانوں کے پیروں سے بیڑیاں کاٹی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے بیٹی کو کندھے پہ بٹھایا ہے، احترام دیا ہے لوگوں کو، حکم ہوا ہے کہ تم تمام لوگوں کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جو فلاں اسلامی ملک میں فلاں غیر مسلموں کی عبادت گاہ بن گئی، وہ عبادت گاہ غیر مسلموں کی جو بنی ہے وہ اسلام کے اعلیٰ نظام کی مثال ہے، ان کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ اسلام نے عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اگر کوئی بندہ ایمان میں نہیں ہے، آپ کے مذہب میں نہیں، اور آپ اس ملک میں حکومت کرتے ہیں تو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم کہیں جاؤ گے تو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کرنا، ان کے بڑوں کے احترام کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا۔ یہ کمال اگر عطا ہوا تو محمد رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اب جب یہ پیغام نکلا نا مکے سے، طوفان کی طرح، جیسے بارش کا پانی تیزی سے چلتا ہے، جیسے دریا کی لہریں چلتی، جیسے سمندر کی لہریں چلتی، بڑے بڑے لوگ آئے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے۔ رچرڈ آیا بار بار، ملکہ برطانیہ نے بند باندھنے کی کوشش کی اسلام کے آگے، فرانس کے بادشاہ بار بار آئے، جرمن بار بار نکل کے اسلام کے سامنے آئے کہ اسلام کا بند باندھنا ہے۔ اللہ کے بندے، تم اس دریا کے آگے کیسے بند باندھ سکتے ہو جو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے کو ایک ہی چلو کے ساتھ پانی پلانے کے لیے تیار ہو؟ تم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے ہو۔ تاریخ ہے اسلام کی، میدان بدر سے لے کے آج تک، بدر کے میدان سے لے کے آج تک شکست اسلام کی تاریخ میں نہیں لکھی۔ فتح کی صورت میں غازی، موت آئے تو شہید، بس دو عنوان ہیں میرے فسانے کے لیے۔ یہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو صلاۃ السلام بھیجنے کا وقت ہے، ان کے حضور کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا وقت ہے کہ آپ نے یہ انقلاب
برپا کیا، یہ پوری کائنات میں لوگوں تک دین پہنچا دیا، اور ہمارے دیندار ہونے کی وجہ سے دنیا میں انصاف کی بات ہوئی، دنیا میں عدل کی بات ہوئی، دنیا میں تہذیب کی بات ہوئی، دنیا میں غریبوں کو کھلانے کی بات ہوئی، دنیا میں چیریٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کی بات ہوئی، دنیا میں ہیومینٹی کمیشن بنانے کی بات ہوئی۔ یہ انقلاب اگر سب سے پہلے برپا کیا تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ تو اس موقع پہ رمضان کے ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے کردار سے ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک اچھا مسلمان بننا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں پابندی لگائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ پابندی لگائی ہے کہ مسلمان اچھے مسلمان بنے تاکہ دنیا کے باقی لوگوں کو راحت پہنچائیں، اور دنیا کے باقی لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ گندا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اسلام کی کوئی فوٹو نہیں ہے، لیکن آج کل ہے۔ آپ اپنے موبائل میں جائیے، اس کی کیمرے کی گیلری کھول لیجئے، اس میں اسلام کی فوٹو رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ کس فوٹو کی بات کر رہے ہیں؟ اگر نہیں رکھی ہوئی تو موبائل کا فرنٹ کیمرہ چلا کے ایک فوٹو کھینچ لیجئے، جس کو انگریزی میں آپ سیلفی بولتے ہیں۔ اس فوٹو کو آرام سے دیکھو، کیونکہ جو ہمارے غیر مسلم دوست ہیں، غیر مسلم جاننے والے ہیں، غیر مسلم کاروبار ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث پڑھنے نہیں جاتے، ان کے نزدیک یہی فوٹو اسلام ہے۔ اب اس فوٹو کو اچھی طرح دیکھو، کیا یہ کسی سچ بولنے والے کی ہے؟ یہ کیا کسی ایماندار کی فوٹو ہے، یا کسی شرابی کی فوٹو ہے، یا کسی بہترین آدمی کی فوٹو ہے، کہ کسی ٹھگ کی فوٹو ہے؟ جو یہ فوٹو کہتی ہے دنیا کے نزدیک اسلام ویسا ہی ہے، اسلام ویسے ہی ہے جیسی یہ فوٹو بولتی ہے۔ اس کو خوبصورت کون بنائے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو سدھارنے کی بات بعد میں کریں، پہلے خود سدھرنے کی بات کیجئے۔ خود کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کا ایک غیر مسلم دوست جو آپ کے ساتھ نبھاتا ہو، وہ 10 سال میں، 5 سال میں، 4 سال میں، 20 سال میں یہ کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں یہ بہترین بندہ ہے، یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، میرا یار ہے، میرے ساتھ اس نے کبھی بے وفائی نہیں کی ہے۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے ایک صاحب بہت عرصہ ہوا جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے یہ کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو ان کے والد نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات پریشان رہا۔ یہیں کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اسی مسجد کا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ساری رات پریشان رہا کہ ابا تو لگتا ناراض ہو گئے، تو میں نے تو ان کو بہترین بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ دین کو اختیار کریں، میرے ساتھ نماز پڑھنے چلیں۔ تو کہنے لگا کہ ابا نے تو کنڈی لگا لی، تو ہم لوگ ساری رات پریشان رہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ تو کہنے لگا نہیں، لیکن اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی۔ تو صبح کو جب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کنڈی کھولی تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کے کہا کہ چل، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ ابا ساری رات کیا کرتے رہے؟ تو کہنے لگے میں ساری رات کچھ کیا نہیں ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ تم کس نماز کی بات کرتے ہو۔ میرے ساتھ میرے بچپن میں اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ لڑکا جو تھا ایک پڑوسی مسلمانوں کا بیٹا تھا، ہم دونوں نے اکٹھے تعلیم حاصل کی، 10ویں اکٹھے کی، +2 اکٹھے کی، پھر BA میں اکٹھے رہے، پھر ہم نے نوکری بھی اکٹھے کی۔ کہنے لگے پھر میں رات جب تم نے مجھے کہا نا تو میں نے ساری رات پھر اسی عبد الرحمن کی زندگی اور اپنے آپ کو ٹٹولا۔ اگر کہنے لگے میرے پتر، میرے بیٹے، اگر عبد الرحمن بے وفا ہوتا تو آج میں تیرے ساتھ ایک قدم نہیں چلتا۔ اس عبد الرحمن کی وفا نے مجھے مجبور کیا کہ تو جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو سمجھ گئے بات آپ؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی مذہب کی برائی کرو، اسلام نے کہا اپنی کوالٹی اچھی بناؤ۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کچھ لوگ اسلام مخالف باتیں کرتے ہیں، ارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔
آپ ان کا جواب نہ دیجئے، آپ اپنا کردار اچھا کیجئے، اپنا کردار اچھا کیجئے۔ آپ کے کردار سے پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی یہ بہترین ایمان والا ہے۔ آپ کے کردار سے کسی کو اسلام اچھا لگے یا نہ لگے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہونے کے باوجود بے ایمان ہے۔ رسول اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔